تسہیل المصادر کھولیے. آپ نے 3 باتیں یاد رکھ لیں تو آپ کو بالکل آسان ہے بنانا. جو آپ کو گردان بنا اس کی فارسی کی اردو بنانے میں اور اردو کی فارسی بنانے میں جو مشکل آ رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہیں 3 بات یاد نہیں رکھ رہے ہو. میں روزانہ یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف 3 باتیں یاد رکھنی ہے. پہلی بات یاد رکھنی ہے آپ کو ہر مصدر کا معنی یاد رکھنا ہے. مصدر کے ساتھ میں مصدر یاد رکھنا ہے اور مصدر کا معنی یاد رکھنا ہے. کیسے یاد ہونا چاہیے؟ ایک دم رٹا ہوا حفظ کی طرح. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز. دوسری چیز صیغے یاد ہونے چاہیے کہ کس صیغے میں کیا ترجمہ ہوتا ہے. کس صیغے میں کیا ترجمہ ہوتا ہے. واحد غائب میں کیا ترجمہ کرتے ہیں، جمع غائب میں کیا ترجمہ کرتے ہیں، حاضر میں واحد اور جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، ان میں کیا ترجمہ کرتے ہیں. الفاظ کیا ہوتے ہیں ترجمے کے. جیسے پرورد صرف لفظ ہے، صرف پرورد. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ ماضی مطلق معروف ہے. پرورد ماضی مطلق معروف ہے. اب ہم یہاں سے ایک لفظ لے لیتے ہیں نواختن. نواختن نوازنا. نواختن نوازنا. نون گرا کے ماضی مطلق بنا دیا ہم نے تو بچا کیا؟ نواخت بچا. ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے کہیں کہ نواختن مصدر سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ ما مانا. جمع متکلم کا صیغہ لکھو ما مانا، مطلب مانا بھی ساتھ میں لکھنا ہے. تو پہلے تو آپ اس کو جمع متکلم بنائیں گے. تو کیسے بنائیں گے؟ نواختن سے نون گرا دیں گے، نواخت بچے گا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ جمع متکلم کی علامت کیا ہے؟ جمع متکلم بولا نا کتاب میں جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے، تو اس نے جمع متکلم بولا ہے سوال کرنے والے نے. تو اب جمع متکلم کا صیغہ کون سا وہ پتہ ہونا چاہیے نا. تو جمع متکلم کا صیغہ آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک، اب جب جمع متکلم کا صیغہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو پھر اس کی علامت دیکھو. وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جمع متکلم کی علامت کیا ہے. کیا ہے علامت؟ یا میم. جمع متکلم کی علامت یا میم. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نواخت میں یا میم بڑھا دیں گے. نواخت. ٹھیک، 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات آپ کو معنی یاد رکھنا ہے. تیسری بات کیا یاد رکھنی ہے؟ معنی یاد رکھنا ہے. تو معنی جب ہم مصدر یاد رکھیں گے تب سے آپ کو معنی یاد ہو جائے گا. لیکن آپ کو معنی کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ کو معنی یہاں یاد رکھنا ہے کہ جب آپ صیغہ یاد رکھیں گے تو اس صیغے کا نیچے جو معنی لکھا ہے نا پہلی گردان میں، جو گردان ماضی مطلق معروف ہے پچھلے صفحے میں، گردان ماضی مطلق معروف، اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ غائب میں صیغہ کیا ہوتا ہے. اچھا، کوئی بھی شخص جس نے کوئی کام کیا دنیا کا کوئی بھی کام جب کوئی کرے گا، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اٹھنا بیٹھنا لکھنا پڑھنا دینا سونا ہنسنا لڑنا مارنا کوٹنا، کوئی بھی کام دنیا کا جو انسان کرے گا وہ 3 حالتوں پر ہوگا. اس کی حالتیں کتنی ہوں گی؟ 3. یا تو وہ نہیں ہوگا تو وہ غائب ہے، کام کر چکا لیکن یہاں نہیں ہے، تو یا تو وہ غائب ہے، یا تو وہ غائب ہے، یا وہ ہے تو حاضر ہے، یا پھر میں نے ہی کیا تو متکلم ہے. ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ کام کرنے والے کے بارے میں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تیرے، میرے یا ان کے. تو ان کس کے لیے بولتے ہیں؟ غائب کے لیے. اور تو حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہو. تو تو کسے کہیں گے؟ جو سامنے ہے تو حاضر ہوا. اور میں یا ہم یہ کس کے لیے بولیں گے؟ متکلم کے لیے، بات کرنے والے کے لیے. تو جب سوال جو کیا جا رہا ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ کیا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے یا تم نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے یا میں نے کہا ہے. کیا پوچھا گیا سوال میں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے سبق پر آ جائیں. جیسے میں نے دیا، پہلا سوال ہے، فارسی بناؤ. لفظ ہے میں نے دیا، تو کیا پہلا لفظ میں کیا بولا گیا؟ میں. پہلا لفظ کیا بولا گیا؟ میں. اب سمجھ میں آتا ہے میں کون سا صیغہ ہونا چاہیے؟ واحد متکلم. صرف میں اپنی بات کری ہے، میری بات کی ہے نہیں نا. میں تو واحد متکلم ہے. اب بالکل آسان بنائیں گے آپ اس کو. میری بات ہو گئی تو آپ سمجھ گئے آپ کہ یہ متکلم ہے. اور کون سا متکلم ہے؟ واحد متکلم ہے. ٹھیک ہے، اب بات آ رہی ہے اس میں پوچھا کیا گیا، کہا کیا گیا؟
دینے کی بات ہوئی ہے، میں نے دیا، دینے کی بات ہوئی ہے نا. تو اب دینے کا جو فارسی مصدر ہے وہ کیا ہے؟ جو دادن مصدر نہیں ہے فارسی، تو دینے کا مصدر کیا ہے؟ وہی تو میں نے کہا مصدر یاد ہونے چاہیے، اوپر سب لکھے ہیں. تو یہ مصدر دیکھ لیا کرو پھٹافٹ، دینا اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کہا میں نے دیا، تو یہ کون سا زمانہ ہوا؟ ماضی مطلق. ماضی مطلق، اس میں قریب دور کی بات ابھی ہوئی نہیں ہے، صرف ماضی مطلق ہے، میں نے دیا. ٹھیک ہے، اب تو ایک تو واحد متکلم ہے، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ ایک تو واحد متکلم یاد رکھیں گے، پھر داد یاد رکھیں گے، دادن. تو دادن سے نون گرا کے داد بنا دیا. اس میں ہمیں کیا جوڑنا ہے؟ سمپل بات ہے، صرف میم جوڑ دیں گے، دادم. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا مشکل ہے، جو ابھی آپ نے مجہول پڑھا ہے تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے آپ کو. جیسے اس کا ترجمہ میں نے دیا کہ بعد میں ہے اردو، وہ پسند کیا گیا، وہ پسند کیا گیا. اب یہاں معروف نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. پسند کیا گیا، کس نے کیا نہیں پتا، اس میں کہا میں نے دیا، تو میں ہوں نہ پتا میرا، اس میں پسند کیا گیا، تو سمجھو یہ مجہول ہے. مجہول ہے تو مجہول میں کیا بڑھاتے ہیں؟ مجہول میں آخر میں کیا بڑھاتے ہیں؟ ہا شد. ماضی معروف کے آخر کیا بڑھاتے ہیں؟ ہا. پتہ ہے نا مجہول کیسے بناتے ہیں؟ ہا شد بڑھا کے ماضی مجہول بناتے ہیں. تو یہ ہا شد بڑھانا ہے تو سمجھو اب اس میں کہ یہ مجہول ہے. اب گیا، دیا گیا، پالا گیا، کھایا گیا، لیا گیا، سویا گیا، کوئی بھی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مجہول ہوا، اسے کرنے والا نہیں معلوم ہے. تو اب لفظ کا ترجمہ ہے، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ وہ کس کے لیے بولا جائے گا؟ جو سامنے ہوگا، جو نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا. تو سمجھو اب غائب کی بات ہے، صیغہ کون سا ہونا چاہیے؟ اب غائب کا. اب کون سا غائب ہے؟ واحد غائب کی جمع غائب؟ واحد غائب، کیونکہ وہ کی ایک کی بات ہے، انہوں نے ہوتا یا ان کو ہوتا یا وہ دیے گئے ہوتا، لفظ آ گئے. یہ گیا ہے، گیا سنگل کے لیے بولتے ہیں. لفظ ہوتے وہ پسند کیے گئے، تو مطلب یہاں پھر ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. وہ آیا، وہ آئے، تو آیا، تم آئے، میں آیا، ہم آئے. عبارت میں دیکھو ایک کی بات ہے یا انیک کی بات ہے. اگر ایک کی بات ہے تو واحد، اور انیک کی بات ہے تو جمع. تو بولی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہے یا زیادہ ہیں. بالکل آسان ہے، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا ہے، بس 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. ہر مصدر اور اس کا معنی یاد رکھنا ہے. گردان اچھے سے یاد ہونی چاہیے. جو آپ نے سب سے پہلی گردان پڑھی، پرورد، پروردن، پروردی گردان پڑھی ہے آپ نے سب سے پہلی، اس کا معنی یاد رکھیں. اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا، ہم نے پالا. ٹھیک ہے. پرورد اس، ان، تو، تم، میں، ہم، 6 باتیں نا. وہ، ان، تو، تم، میں، ہم. اب جب کوئی بھی معنی اب مصدر سے آپ پوچھیں، مصدر میں جوڑیں گے، مصدر سے بنائیں گے، تو صرف اس میں غائب میں وہ سوارا گیا، وہ سوارے گئے. آراستن پہلا مصدر ہے نا، آراستن دیکھو پہلا مصدر ہے جو اوپر لکھے مصدر، پہلا مصدر آراستن، سوارنا. تو اب پرورد والا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ پالا گیا. آپ سوچے وہ پالا گیا، وہ پالا گیا کیا؟ وہ تو ایک آپ کو اس کے آدھار پر چلنا ہے، آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن ترجمہ اسی کے کریں گے جو عبارت لکھی ہے. نہیں، جو عبارت لکھی ہے، مان لیجیے آراستن سوارنا ہے، اب ہم نے کہا کہ آراستن سوارنے سے گردان کریے ماضی مطلق معروف کی، تو ماضی مطلق معروف آپ نے پڑھی ہے پرورد پروردن، تو آپ پرورد پروردن کریں گے گردان؟ نہیں نا. تو آپ نون گرا دیں گے پہلے، پھر آراست بن جائے گا. آپ کریں گے آراست، آراستند، آراستی، آراستیت، آراستم، آراستیم. اب ترجمہ کریں گے، وہ پالے گئے، تم پالے گئے، یہ ترجمہ کریں گے. تم تو سوچے گے گردان میں تو ایسے ہی لکھا ہے، وہ گردان میں پرورد کا معنی لکھا ہے، وہ پرورد کا معنی لکھا اس نے پالا، پروردند کا معنی لکھا انہوں نے پالا، پروردی کا معنی لکھا تو نے پالا، پروردیت کا معنی لکھا تم نے پالا. لیکن آپ سے نہیں کہا گیا نا آپ پالنے کا پرورد کا ترجمہ کریں، آپ سے تو کہا گیا آپ آراستن کا ترجمہ کریے، آراستن، آراستند، آراستی، آراستیت، اس کا ترجمہ کریے. تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ تو اس آراستن کا معنی کیا ہے؟ سوارنا، سوارنا. تو آپ کیا کریں گے؟
وہ جوڑتے چلے جائیں گے اور ترجمہ کرتے چلیں گے. وہ سوارا گیا، وہ سوارے گئے، تو سوارا گیا، تم سوارے گئے، میں سوارا گیا، ہم سوارے گئے. پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے؟ گردان یاد رکھنی ہے ما صیغے اور معنی کے ساتھ میں. دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے؟ مصدر اور اس کے معنی یاد رکھنے ہیں. تیسری بات کیا یاد رکھنی ہے؟ علامت یاد رکھنی ہے. گفتہ شدید کا ترجمہ کرو، چھٹے نمبر پہ سوالات میں، چھٹے نمبر سوالات میں ہے نا. گفتہ شدید کا ترجمہ کرو. اب آپ سوچ رہے یہ ہے کیا چیز؟ تو کیا چیز ہے بتاؤ؟ گفتہ شدید جمع حاضر ہے، کیونکہ آخر میں یا دال ہے. بالکل آسان ہے، تھوڑا سا دماغ لگانا ہے بس. اب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو جمع حاضر میں اچھا یہ ہے کیا چیز؟ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ تو شد ہے تو مجہول ہی ہوا. شد لکھا لگانا شدید تو مجہول ہی ہوا، کیونکہ شد مشدد شدید شدید مجہول میں ہی آتا ہے. تو گفتہ شدید یہ مجہول ہی ہوا. تب کا ترجمہ گفتہ شدید کا ترجمہ کیا ہو؟ گفتن مانے، گفتن مانے کہنا. تو یہ گفتہ شدید ہے. اب گفتہ شدید جمع حاضر ہے تو اوپر جمع حاضر میں دیکھ لو. جمع حاضر میں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تم پالے گئے. تو گفتن مانے کہنا، تو کیا ہوگا؟ تم نہیں. یہ تو معروف کا ترجمہ ہو گیا. یہ ترجمہ کیا ہو گیا؟ معروف کا. یا مجہول ہے، مجہول میں کرنے والا تم نے کہا تو پتہ چل رہا ہے نا، تو یہ معروف ہے. پتہ نہیں ہے نا، مجہول میں پتہ نہیں ہوتا ہے. تم کہے گئے،